السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام احباب ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی اللہم بارک علی محمد ابراہیم وعلی ابراہیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات جیسا کہ جانتے ہیں کہ موسم یہ گرمی کی شدت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور چونکہ ہمارے ماحول اور ان موسموں کا انحصار جہاں پر اور چیزوں پر ہے وہیں پر بنیادی طور پر درختوں پر بھی، کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا دنیا کا، اس نظام کے اندر یہ جو درخت ہے، یہ جو سبزہ ہے، یہ موسمیاتی تبدیلی یا ماحولیاتی تبدیلی میں بڑا گہرا اثر ڈالتا ہے۔ تو اسی مناسبت سے آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے شجر کاری اور تعلیمات اسلامی۔ ہمارا دین، ہمارا اسلام صرف عبادات تک محدود نہیں ہے، بلکہ زندگی، انسانی زندگی سے وابستہ جتنے بھی پہلو ہو سکتے ہیں، خواہ اس کا تعلق ماحول سے ہو، فضا سے ہو، انسان کے رہن سہن سے ہو، اس کی ضروریات سے ہو، ہر ایک حوالے سے اللہ تعالیٰ، ہمارا دین ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ تو شجر کاری کے حوالے سے ہمارا دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، ہم نے اس کو آج اس کا جائزہ لینا ہے، اور اس تناظر میں ہم نے آج اپنے آپ کو دیکھنا، اور عصر حاضر میں اس کی ضرورت بھی ہے، بہت زیادہ ضرورت۔ آپ دیکھیں کہ جہاں پر سائنس اور ٹیکنالوجی نے ہماری انسانی زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا کی، اس کی وجہ سے بہت ساری زندگی، انسانی زندگی آسان ہے۔ آپ اسی ماحول کو دیکھ لیں کہ باہر گرمی کی شدت ہے، لیکن اس سائنس اور ٹیکنالوجی سے گھرے ہوئے ماحول میں ہم کتنے پرسکون بیٹھے ہیں۔ وہیں پر نیگیٹو اثرات بھی پڑے کہ انسان جب سہل پسند ہوا، یا ان جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے منفی اثرات نے انسان کی صحت پر اثر ڈالا، اس کی نفسیات پر اثر ڈالا، ماحول پر اثر ڈالا۔ اب دیکھیں یہاں پر ہم، اس کی چھوٹی سی مثال کہ ہم تو ٹھنڈے ماحول میں بیٹھے ہیں، لیکن یہاں کی گرمی باہر جا رہی ہے، باہر کا ماحول گرم ہو رہا ہے اور اس میں گرمی میں شدت آنی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اگر ایک متوازن، جو کہ شریعت نے ہمیں، دین نے ہمیں ایک ماحول کے حوالے سے جو رہنمائی دی، ہم اس حد تک اپنے آپ کو محدود رکھیں گے اور ماحول کے اندر ایک توازن پیدا کریں گے، تو اس توازن سے ہمارے ماحول پر بھی اثر پڑے گا، موسم پر بھی اثر پڑے گا، اور جتنی بھی انسان سے وابستہ چیزیں ان پر اثر پڑے گا۔
توازن اعتدال جس کو کہتے ہیں. وَأَنبَتْنَا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے ہر نظام کے اندر توازن رکھا اور نظر آئے گا، آتا ہے. اور جہاں پر اس توازن کو کے اندر انسان نے بگاڑ پیدا کیا تو وہاں پر پھر صورتحال خراب ہوتی چلی گئی. تو موسم کے حوالے سے بھی چونکہ انسان نے اس توازن کے اندر بہت سارے حوالوں سے فساد پیدا کیا، اسی فساد کے نتائج آج ہم موسم کی صورت میں، مختلف آلودگیوں کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس فساد سے اپنے آپ کو بچائیں. بلکہ قرآن کریم میں اللہ نے کہا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ زمین میں اس کی اصلاح کے بعد ایک جو توازن اللہ نے قائم کر دیا، ہر چیز میں اعتدال قائم کیا، اس کے اندر فساد مت پھیلا. تو ماحول کو خراب کرنے والی جتنی بھی چیزیں آج موجود ہیں گویا کہ وہ فساد فی الارض کے ضمن میں. اگر ایک انسان ماحولیاتی آلودگی کا سبب بن رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ زمین میں فساد پھیلا رہا ہے. صوتی آلودگی کا باعث بن رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ زمین میں فساد پھیلا رہا ہے. زمینی آلودگی کا سبب اور باعث بن رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام تر فسادات کی نفی کی. اور پھر اسی آیت میں فرمایا واللہ لا یحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا. اس آیت مبارکہ کے تناظر میں ذات محترم آج ہم اپنا ذہن یہ بنائیں. آج میں سمجھتا ہوں کہ جس ماحول میں اپنے آپ کو کمفرٹیبل رکھنا چاہتا ہوں میں، باقیوں کی پرواہ نہیں، باقیوں کی پرواہ نہیں. مثال کے طور پر اپنی گاڑی ہے، اس گاڑی پر سفر کر رہا ہوں، میں پرواہ نہیں کروں گا اس کا انجن ٹھیک ہے یا نہیں، اس سے فضا کتنی بگڑ رہی ہے یا نہیں. اب دیکھیں کتنی گاڑیاں ایسی ہیں کہ ان کے انجن سے اس قدر زہریلا دھواں نکل رہا ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو مریض بنا رہا ہوتا ہے، وہ کتنی لوگوں کی زندگیوں پر اثر ڈال رہا ہوتا ہے، لیکن مجھے پرواہ نہیں ہوتی. میں خود چونکہ اپنے آپ کو ایک سکون دہ آرام دہ ماحول میں ہوں، مجھے فرق نہیں پڑتا کوئی کس ماحول میں ہے یا کس طرح سے ہے. نہیں، یہ مزاج اسلامی مزاج نہیں ہے، یہ دینی مزاج نہیں ہے، یہ انسانی مزاج نہیں ہے. انسانیت، انسان کے اندر تو انسانیت کی ہمدردی ہونی چاہیے. اور اسلام ہمیں یہی تو سکھاتا ہے کہ جہاں پر کسی کے حوالے سے کوئی بھی اس کی زندگی میں فساد اور بگاڑ کا باعث چیز بن رہی ہے، اس سے میں دور رہوں. تو اس لیے فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں اس کے اعتدال اور توازن کے بعد فساد مت پھیلا. اور دوسری بات ذات محترم، اگر ان درختوں کو دیکھا جائے تو کئی جہتوں سے انسانی زندگی پر اس کے اثرات ہیں. صرف ماحول کا فرق نہیں پڑتا ان سے. اب دیکھیں انہی درختوں سے انسان کی غذائی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سسٹم بنایا کہ انسان کی غذا کا بہت بڑا انحصار ان درختوں پر ہے. پھل کہاں سے حاصل ہو رہے ہیں؟ انسان کی جو غذا ہے وہ غذا کہاں سے حاصل کر رہا ہے؟ انہی درختوں سے حاصل کر رہا ہے. پھر اسی طرح آکسیجن ہے، وہ آکسیجن جو کہ انسانی زندگی کا ایک اہم اور بنیادی ضرورت ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ آکسیجن کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. جس طرح آکسیجن اندر لے کر جانا ضروری ہے، اسی طرح کاربن ڈائی آکسائڈ کا باہر نکلنا ضروری ہے. اور ان دونوں چیزوں کے اندر بنیادی عمل کس کا ہے؟ درخت. اللہ نے سسٹم یہ سب. اب دیکھیں یہ ایک اور جہت ہے. پھر اسی طرح یہی درخت گرمی کو کم کرنے کا ذریعہ. جب سایہ فراہم ہوگا، آپ دیکھیں جن روڈوں پر، جن جگہوں پر درخت کافی کثرت میں ہیں، آپ ان جگہوں کا ٹیمپریچر دیکھیں بنسبت اس کے جہاں پر درخت نہیں ہے، آپ کو واضح فرق نظر آئے، واضح فرق نظر آئے. پھر اسی طرح یہی درخت انسانوں کے علاوہ دیگر مخلوقات کے لیے بھی فائدہ مند ہے. مثال کے طور پر ہم چرند پرند کو دیکھیں، ان کے گھر ہیں، یہ ان کے گھر ہیں، ان کے مسکن ہیں. تو کئی جہتوں سے شجرکاری درخت انسان کی زندگی کے لیے، انسان کی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں اور کئی طرح کے اثرات، فوائد رکھتے ہیں. تو اس لیے ذات محترم شجرکاری یہ محض ایک سماجی کام نہیں ہے، یہ محض ایک سماجی کام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی نعمتوں کی قدر ہے. اگر ہم شجرکاری کرتے ہیں، شجرکاری درختوں کی حفاظت کرتے ہیں، درخت لگاتے ہیں، پھر مخلوق کی خدمت ہے کہ جتنے درخت ہوں گے اتنی غذا بڑھے گی.
مخلوق فائدہ اٹھائے گی، نہ صرف یہ کہ انسان بلکہ دیگر مخلوقات بھی۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر زمین کی اصلاح، زمینی اصلاح، موسم بدلے گا، ماحول بدلے گا، درجہ حرارت میں کمی آئے گی، ماحولیات کی آلودگی میں واضح فرق پڑے گا۔ تو اس لیے اس کو صرف سماجی کام نہ سمجھا جائے بلکہ دینی فریضہ خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ اور زمینی اصلاح اور زمین کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو کیا جائے گا، اور ایک دینی اور اخلاقی فریضہ سمجھا جائے گا۔ تو اس کے دنیاوی اثرات بھی مرتب ہوں گے اور اخروی اثرات۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے درختوں کا ذکر ہے، بہت سارے درخت، بہت ساری آیات آپ کو وہاں پر درختوں کا ذکر ملے گا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ نحل میں، جو یہ سورۃ نحل وہ سورت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً تمام نعمتوں کا احاطہ کیا، تمام نعمت، اور سورۃ نحل پڑھ کر آپ یقین جانیے انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتوں کی ایک وقت میں ان سے کتنے فوائد اٹھائے۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ جو کائنات کا نظام اللہ نے تمہیں بنایا دیا نا، یہ انسان نہیں بنا سکتا تھا، یہ انسان نہیں بنا سکتا تھا۔ اب دیکھیں میں نے خود اپنا گھر بنانا ہو، اس گھر میں یہ جو تزئین و آرائش ہو یا اس کی ضرورت ہے تو کتنی تگ و دو محنت کرنی پڑتی۔ اللہ نے یہ بنایا سسٹم دے دیا کہ جہاں پر ہمیں ہوا بھی مل رہی ہے، جہاں پر ہمیں روشنی بھی مل رہی ہے، جہاں پر ہمیں رات کے اندھیرے میں سکون اور سناٹا بھی مل رہا ہے، جہاں پر اسی روشنی، سورج کی روشنی کے اندر میری غذا بھی پک رہی ہے، میری غذا بھی محفوظ ہو رہی ہے، مجھے توانائی بھی مل رہی ہے، مجھے جتنے بھی وائٹامنس کی ضرورت ہے وہ مل رہے ہیں۔ بہت سارے فوائد ہیں، بہت سارے۔ تو یہ سسٹم اگر میں خود بنانا چاہتا یا اللہ نے انسان کے ذمہ لگایا ہوتا تو نہیں بن سکتا۔ تو ذات محترم اس نظام کی قدر کریں، اس کی حفاظت کریں، اس کے اندر جو توازن اور اعتدال ہے اس کو برقرار رکھیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا انہی نعمتوں کو ذکر کر کے، دریائی سسٹم کو دیکھ لیں، پانی کے نظام کو دیکھ لیں، مٹی کو دیکھ لیں، ہوا کو دیکھ لیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا اگر ان نعمتوں کے سے جو تم فوائد حاصل کرتے ہو نا، سب نعمتیں نہیں، ایک نعمت لا تحصوها، تم اس نعمت کے فوائد شمار نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر صرف ہوا کو لے لیں، صرف ہوا کو، زندگی میں کتنی دفعہ ہم نے آکسیجن اس سے لی، سانس لیا، گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے، شمار ہی نہیں کر سکتے۔ تو یہ مطلب ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس لیے ان نعمتوں کی قدر کریں۔ تو شجر کاری یا درختوں کا ذکر قرآن کریم میں ہے کہ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا۔ اب دیکھیں یہ بھی کتنا بڑا سسٹم ہے، بارشوں کا نظام اگر انسان کے بس میں ہوتا تو اب دیکھیں کتنے اخراجات اٹھا کر انسان زمین سے باہر پانی نکالتا، اور بارشیں کہ خود ہوتی ہے موسم کتنا خوشگوار بن جاتا ہے، انسان کتنی راحت محسوس کرتا ہے۔ اور پھر فصلوں کو دیکھیے، اپنی غذائی نظام کو دیکھیے کہ وہی بارش کا پانی جب ان کو ملتا ہے بغیر کسی محنت کے تو فصلیں لہلانے لگتی ہیں، پیداوار اگ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا نظام ہے اللہ کا، کیا نظام ہے اللہ کا۔ تو اس نظام کو ہم سمجھے ذات محترم، اللہ کی قدر کریں، اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں۔ تو فرمایا هو الذی انزل من السماء ماء لکم، کہ وہی ذات ہے جس نے جو تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارتا ہے۔ کوئی اتار سکتا ہے؟ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج جو آرٹیفیشل جو موسمیاتی تبدیلی کی جاتی ہے یا بارش برسائی جاتی ہے وہ قدرتی بارش کے متبادل نہیں ہے، وہ ایک وقتی چیز ہے، وقتی چیز، اس سے وہ فوائد ہی نہیں ملتے جو فوائد قدرتی بارش سے حاصل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا ماء لکم من، تمہارے لیے بارش برساتے ہیں، منہ شراب، کہ جس سے تم پانی اپنی پینے کی ضروریات پوری کرتے ہو، ومنہ شجر، اور اسی سے پھر اللہ تعالیٰ یہ درختوں کا ایک نظام قائم کرتے ہیں، اور پھر ینبت لکم بہ الزرع، اسی سے پھر اللہ تعالیٰ کھیتیاں اگاتے ہیں، والزیتون والنخیل والاعناب، کھجور، انگور اور زیتون کے درخت، ومن کل الثمرات، اور ہر طرح کا پھل اللہ اگاتے ہیں، اللہ نے کہا۔ دیکھیں کتنے بڑے فوائد ہیں ان درختوں کے۔
کھیتیاں ہیں، ان سے ہماری غذا کا نظام جڑا ہوا ہے. تو اگر ہم ان کو ختم کرنے کے در پہ ہوں، چلے ایک وقت تک ضرورت پوری ہوتی رہے گی، لیکن آگے آنے والے لوگوں کے لیے ہم کیا چھوڑیں گے؟ غذائی قلت، ماحولیاتی آلودگی، فساد فی الارض. تو فرمایا ایسے نہ کرو. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون. فرمایا ان اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت ساری ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون. اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو اس نظام کو سمجھتے ہیں، اس سسٹم کو سمجھ کر اسی طرح سے جس طرح سے اللہ نے بنایا ایک توازن اور اعتدال قائم کیا، اسی طرح رکھتے ہیں. پھر اسی طرح وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، سورہ نحل کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ جہاں پر شہد کی مکھی کا ذکر ہے کہ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ، کہ وہ اپنا گھر پہاڑوں پر بھی بناتی ہے اور درختوں پر بھی بناتی ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا، کہ اللہ نے یہ تمہارے لیے درخت اور درختوں کا نظام بنایا کہ تم اس سے آگ سلگاتے ہو، آگ نکالتے ہو. پھر اسی طرح اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، یہ ساری چیزیں جہاں پر یہ درختوں کے میں نے یہ مقاصد ذکر کیے نا، ماحولیاتی آلودگی کم ہوتی ہے، درجہ حرارت کم ہوتا ہے، غذا انسان کی پیدا ہوتی ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا کی خوبصورتی کا سامان ہے، دنیاوی خوبصورتی ہے کہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا. زمین میں اللہ نے جو جو چیزیں رکھی نا، وہ زمین کی خوبصورتی کے لیے کہ اگر ان کو ختم کیا جائے گا تو زمین کی خوبصورتی میں بھی فرق پڑے گا، وہ بھی خراب ہوگی. اور پھر اسی طرح اس کے مقابلے میں جو لوگ اللہ کے اس نظام میں خلل ڈالتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ. کھیتیوں کو خراب کرتے ہیں، لوگوں کے حوالے سے جو چیزیں ضروری ہیں ان میں فساد ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فساد فی الارض واللہ لا يحب المفسدین، اللہ ایسے فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتے. اور احادیث میں شجر کاری کے صرف دنیاوی فوائد نہیں، اخروی فوائد بھی. ایک درخت وہ انسان کی درجات میں بلندی کا سبب بنتا، اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے آنے کا سبب بنتا. اب دیکھیں جو بھی انسانی صرف، اور یہ بہترین صدقہ ہے، صدقہ جاریہ. ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من مسلم، جو بھی مسلمان یغرس غرسا، کوئی درخت لگاتا ہے، کوئی بھی درخت لگاتا ہے، او یزرع زرعا، یا کوئی کھیتی لگاتا ہے. اب اس کے ظاہری بات ہے کوئی درخت لگایا جائے گا، جو کھیتی لگائی جائے گی، اس کے کئی جہتوں سے اثرات، جیسے میں نے عرض کیا، انسانی زندگی پر پڑ رہے ہوں گے کہ جہاں پر یہ عبادت ہے وہاں پر خدمت خلق بھی ہے، وہاں پر ماحول میں توازن کو برقرار رکھنے کا ذریعہ بھی ہے، وہاں پر انسان کے علاوہ دیگر مخلوقات کے مسکن کا ذریعہ بھی ہے. تو فرمایا کہ جو کوئی درخت لگائے گا یا کھیتی لگائے گا، پھر اس کے بعد فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ، کوئی بھی پرندہ وہاں سے آ کر کچھ کھا لیتا ہے. ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ تو لگے گا نا، کسی نہ کسی چیز کا تو درخت ہو گئی. چلو کسی چیز کا نہ بھی ہو، کوئی اس کے سائے تو ہر درخت کا ہوتا ہے نا. پھلدار درخت چلیں، ہر کوئی درخت پھلدار نہیں ہوتا، لیکن سایہ تو ہوتا ہے نا. تو وہ سایہ بھی ایک پھل ہے، اس کے نیچے کوئی انسان بیٹھ جائے گا، اس کے نیچے کوئی جانور کھڑا ہو جائے گا، اس سے کوئی چرین پرین فائدہ اٹھا لے گا. تو اس لیے فرمایا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ، کوئی پرندہ اس سے آ کر کچھ کھا لیتا ہے، او انسان، یا انسان اس سے کوئی فائدہ اٹھا لیتا ہے، او بہیمہ، یا کوئی جاندار جانور اس درخت سے فائدہ اٹھاتا ہے. إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ، وہی درخت، وہی کھیتی کہ جس سے انسان، چرند پرند، بہیمہ، جانور فائدہ اٹھا لے، یہ اس انسان کے لیے صدقہ بن جائے. تو صدقہ کس کو کہتے ہیں؟ نیکی کو کہتے ہیں. کہ صدقے کا مطلب انسان کے نامہ اعمال میں نیکی شامل ہو گئی. تو بہترین صدقہ ہے، بہترین صدقہ. تو اس لیے ذات محترم خصوصاً آج جو موسمی صورتحال ہمارے پاس ہے، کوشش کریں جہاں تک ممکن ہو شجر کاری میں حصہ لیں، درخت لگائیں جتنے ممکن ہو سکے، اور ان درختوں کی طرف جائیں جو انسان کی غذائی قلت کو پورا کر سکے، ماحولیاتی آلودگی میں کمی کا باعث بن سکیں، درجہ حرارت کو سے جن میں واضح طور پر کمی واقع ہو سکے. تو خدمت خلق بھی ہے، دینی جذبہ بھی ہے، اور اس کو اخلاقی اور
دینی فریضہ سمجھ کر کریں۔ پھر اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ ان قامت علی احدکم القیامہ، اگر قیامت واقع ہونے لگے تم میں سے کسی ایک پر، وفی یدہ فصیلہ، اس کے پاس قلم ہو، قلم سے مراد وہ جو جڑ نہیں ہوتی ہے، جڑ، پودے کی جڑ جو زمین میں لگاتے ہیں، پھر پودا فصیلہ، وہ جڑ ہو، اور فرمایا اس کو چاہیے کہ فَلْيَغْرِسْهَا، قیامت کے وقوع سے پہلے پہلے وہ لگا سکتا تو لگا۔ اللہ اکبر، یہاں تک فرمایا گیا ایک طرف قیامت کا وقوع ہے، واقع ہو رہی ہے، اور دوسری طرف ایک آدمی کے ہاتھ میں وہ پودا ہے، پودے کی جڑ ہے، قلم ہے، فرمایا کہ اگر وہ لگا سکتا ہے تو فَلْيَغْرِسْهَا، اس کو چاہیے کہ وہ لگا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر رات محترم، بعض صدقات ایسے ہوتے ہیں جو صدقہ جاریہ کے ضمن میں ہوتے ہیں، صدقہ جاریہ کے ضمن میں ہوتے ہیں کہ انسان اس دنیا سے چلا گیا پھر بھی اس کا کھاتا کھلا ہوا ہے، اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، تو یہ شجر کاری بھی ایک ایسا صدقہ ہے جو صدقہ جاریہ کے ضمن میں ہے، کہ جو انسان کو اس کے مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتا رہے گا جب تک مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتی رہے۔ اور یہ بات حدیث مبارکہ میں موجود ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا اذا مات الانسان، یہ بڑی قابل غور حدیث مبارکہ، اور اس حدیث مبارکہ کے تناظر میں ہم میں سے ہر ایک کو مرنے کے بعد کی زندگی کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں ہی چند ایسے اعمال کر کے جائے، ایسی انویسٹمنٹ کر کے جائے جو مجھے بعد میں فائدہ دے، کسی پہ نہ چھوڑیں کہ کل کو اولاد کر دے گی، خاندان کر دیں گے، رشتہ دار کر، کوئی نہیں کرتا، کوئی نہیں کرتا۔ 2 دن بعد 3 دن بعد اپنے گھر والے بھی بھول جاتے ہیں کہ کوئی تھا محنت کرنے والا، کوئی تھا ہمارے لیے تگ و دو کرنے والا، دوڑ دھوپ کرنے والا، کوئی نہیں یاد رکھتا، کوئی نہیں یاد رکھتا۔ اپنے لیے جو خود کرنا ہے نا وہی کر کے جائیں گے تو اسی کا ہی فائدہ ہے۔ تو نبی اور خود کریں اپنی زندگیوں میں ایسے اعمال کی طرف انسان متوجہ ہو کہ مجھے میرے مرنے تو ہر کسی نے، میں نے بھی مرنا ہے، اب ہر ایک نے، کل نفس ذائقۃ الموت، تو جب ایک حقیقت ہے اس سے آنکھیں چورائی نہیں جا سکتی، تو پھر مجھے چاہیے نا کہ میں اپنے مرنے کے بعد ایک ایسا ماحول خود کے لیے لے کر جاؤں ساتھ جو مجھے میرے لیے سکون دے ہو، جو میرے لیے آرام دہ ہو۔ تو اسی حوالے سے شجر کاری کے تناظر میں اگر یہ باتیں دیکھی جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ، انسان کے اعمال کا سلسلہ ختم، جو کیا سو کیا، بس۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو دنیا میں کیا سانس بند ہوئے بس اسی کو ہی دیکھا جائے گا۔ لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں، فرمایا کہ 3 چیزیں انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ دیتی رہتی ہیں۔ چلا گیا، ختم، لیکن اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے۔ وہ چیزیں ہم اپنی زندگیوں میں کریں، خود کریں، کسی پر نہ رہیں کہ کوئی کرے گا، نہیں کرے گا کوئی بھی، خود کر کے جائیں۔ سب سے پہلی چیز صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ اپنی زندگی میں کر دیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا دیں۔ اب شجر کاری بہترین، ابھی حدیث مبارکہ میں گزرا الا کان لہ بہ صدقہ، یہ بھی صدقہ جاریہ کہ ایک درخت لگایا چھوٹا سا، قلم لگا دی، وہ بڑا ہوا، میں اس دنیا میں نہیں ہوں، وہ درخت ہے، وہ درخت کوئی اچانک تو بڑے نہیں ہو جاتے نا، وقت لگتا ہے۔ ہو سکتا ہے آج ہم جو شجر کاری کریں گے اس کے فوائد ہماری نسلیں اٹھائیں، اور کل کو ہماری نسلیں جو شجر کاری کریں گی ان کی آگے نسلیں فائدہ اٹھائیں، تو یہ سلسلہ یوں چلتا ہے۔ تو فرمایا صدقۃ جاریہ، یہ بہترین صدقہ ہے۔ تو پھل جب یہ تناور درخت بنے گا، ایک خوبصورت چھاؤں والا درخت بنے گا، ممکن ہے کوئی طیرون پرندہ آ کر بیٹھ جائے، ممکن ہے کوئی اس کے نیچے جانور کھڑا ہو جائے، چلو نہیں بھی آکسیجن تو مل رہی ہے نا، میں یہاں پر کھڑا ہوں، مجھے درختوں سے آکسیجن مل رہی ہے، جس نے بھی درخت لگائے اس کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے، یہ ممکن ہے مجھے کوئی پھل مل جائے۔ تو آپ دیکھیں اکاؤنٹ کھلا ہے۔ تو اس طرح کہ یہ صرف درخت کی بات نہیں ہے، صدقہ جاریہ جو بھی ذہن میں آئے کہ مخلوق خدا کی خدمت کے حوالے سے یہ عمل کروں گا تو ایک سلسلہ جاری رہے گا، اس میں حصہ لوں، اپنی زندگی میں حصہ لوں۔ تو فرمایا یہ عمل جب تک جاری رہے گا تو انسان کو اس کے اعمال کا فائدہ اس کے مرنے کے بعد بھی ہوتا رہے گا۔ دوسری چیز فرمائی او علم ينتفع به، کوئی ایسا علم سکھا دیا لوگوں کو، انسانیت فائدہ اٹھا رہی ہے، دین کا علم، دنیا کا علم، کہ وہ لوگوں کے لیے فائدہ مند بن رہا ہے،
وہ ایک ایسا علمی تسلسل ہے کہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس سے فائدہ ہو رہا ہے لوگوں کو. تو جب تک ایک تسلسل یہ رہے گا قبر میں ٹھنڈی ہوتی رہے گی. یوں کہہ لیں کہ ایک نظام اللہ کا سسٹم ہے کہ وہ اعمال کھلیں، انسان کے نامہ اعمال کچھ نہیں کر رہا پھر بھی کر رہا ہے. اللہ اکبر. تیسری چیز فرمائی اولد صالح یدعو لہ، اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ گیا. نیک اولاد چھوڑ دیا، بڑی بڑی ہم بات ہے کہ اپنے پیچھے اگر ایک انسان نیک اولاد چھوڑ گیا، وہ نیک اولاد والدین کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر، یدعو لہ، والدین کے لیے دعا کر دیتی ہے. تو جب تک یہ اولاد والدین کے لیے دعا کرتی رہے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کو اس کا ثواب پہنچتا رہے. اور اس کا بہترین طریقہ بتاؤں، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے والدین اس دنیا سے جو چلے گئے، اللہ سب کی قبروں کو ٹھنڈا فرمائے، جن کے حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں پیدا فرمائے. لیکن ایک چیز بتاتا ہوں جس سے جن لوگوں کے والدین چلے گئے ان کی قبریں ٹھنڈی رہیں گی. 5 وقت کے اپنے آپ کو نمازی بنا لیں، نماز کا عادی بنا لیں. آپ دیکھیے کہ ہر نماز کی آخری رکعت میں آپ اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں. ربنا اغفر لی، غور کیجئے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ اس دعا پر ربنا اغفر لی، اللہ میری بخشش فرما دے، ولی والدی، اور میرے والدین کی بھی بخشش فرما دے. اب دیکھیں جو اولاد، جو خوش قسمت اولاد 5 وقت نماز پڑھ رہی ہے، وہ 5 وقت نماز کی حالت میں اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے. اس سے بہترین طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا کہ اپنے آپ کو نمازوں کا عادی بنائیں، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں. دنیا میں بھی حسن سلوک کا حکم ہے اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی حسن سلوک کا حکم ہے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے والدین کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیں. تو بہرحال یہ 3 چیزیں تھیں. ان 3 چیزوں میں صدقۃ جاریہ، جس کا تعلق شجر کاری سے بھی ہے کہ ہم شجر کاری میں حصہ لیں. پھر اسی طرح ذات محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شجر کاری کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جیسے ہمارے یہ دنیاوی حوالے سے ضروری ہے نا، اسی طرح ساتھ ساتھ ہم جہاں پہ دنیا میں درخت لگائیں، آخرت میں بھی اپنے درخت لگاتے جائیں. کیونکہ جنت میں بھی، جنت کی خوبصورتی کا جہاں پر بھی قرآن کریم میں جنت کا ذکر ہے نا، جنت کے تناظر میں درختوں کا بھی ذکر ہے کہ وہاں پر بھی ہیں. یہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ اٹھا کر دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا تھا، وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے پاس نہ جانا. تو اس سے معلوم کیا ہوا، جنت میں بھی درخت ہے. جس طرح اس دنیا کی خوبصورتی، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اللہ نے کہا نا دنیا کی خوبصورتی ہے کہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، جو کچھ بنایا وہ اس زمین کی خوبصورتی. تو جنت میں بھی جو کچھ بنایا وہ جنت کی خوبصورتی، اور اس خوبصورتی میں درختوں کا بھی ذکر ہے. تو کوشش کریں یہاں دنیا میں بھی درخت لگائیں، شجر کاری کریں، اور جنت میں بھی شجر کاری کریں. جنت میں شجر کاری کا طریقہ کیا؟ ایک دفعہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں درخت لگا رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور کہا کہ کیا میں تمہیں اس سے بہترین درخت نہ بتاؤں کہ جو تم لگاؤ اور تمہیں فائدہ ہو؟ تو سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ قال بلا یا رسول اللہ، جی ضرور بتائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ کا ذکر، کہ جس طرح یہاں پر شجر کاری ضروری ہے، جنت میں بھی تو ضروری ہے نا. تو جنت میں شجر کاری کا طریقہ کیا ہے؟ قل، کہو سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. یعنی اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھو گے تو یہ گویا کہ شجر کاری ہے، درخت لگا رہے ہو، جنت میں لگا. تو جہاں پر دنیا میں شجر کاری کا ایک تسلسل سلسلہ ہو، وہیں پر جنت میں بھی ہو. پھر اسی طرح آخرت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا من قال صبح، یہ بھی بڑی اہم بات ہے آخرت کے حوالے سے، کہ من قال سبحان اللہ العظیم وبحمدہ. دیکھیں کتنا مختصر سا جملہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، بس اللہ کی عظمت اور اللہ کی حمد. فرمایا کہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، اللہ اس ایک جملے کی وجہ سے جنت میں درخت لگا دے. تو اس لیے ان چیزوں کو بھی ساتھ ساتھ جاری رکھیں. اچھا، شجر کاری کے فوائد، یہ تو قرآن و سنت کے تناظر میں تعلیمات تھی. فوائد کچھ دیکھے جائیں تو بہت سارے فوائد، کچھ عرض کر بھی دیے، کچھ اور مثال کے طور پر آکسیجن کی فراہمی، یہ بات ذکر ہو چکی. اسی طرح ہوا کی صفائی،
ہوا صاف ہوتی ہے، جتنے زیادہ درخت ہوں گے ماحول کی آلودگی میں کمی آئے گی، اور اسی آلودگی میں کمی کا اثر وہ انسان کی زندگی پر پڑے گا۔ اسی طرح درجہ حرارت میں واضح کمی ہوتی ہے، آلودگی میں کمی ہوتی ہے، انسان اور حیوانات کی غذا کا بہت بڑا انحصار ہے۔ پھر اسی طرح پرندوں اور جانوروں کا مسکن ہے یہ۔ اسی طرح انسانیت، جب اسی طرح ماحول اچھا ہوگا تو انسان کی صحت پر اس کے مثبت اثرات پڑیں گے۔ اسی طرح صدقہ جاریہ اس کے متبادل جو شجر کاری کے نہ کرنے کے نقصانات ہیں، یعنی اگر درختوں کو کاٹا جائے گا یا ان میں کمی کا سبب بنا جائے گا یا اپنے ماحول کی حفاظت نہیں کی جائے، اور یہاں پر یہ بھی عرض کروں، دیکھیں ماحولیاتی آلودگی یا جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے یکساں دی، ان کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم دوسرے پر ڈال دیتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری، یہ ہماری ذمہ داری۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس حوالے سے کوئی بھی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں۔ ماحول کو صاف رکھیں، صاف ستھرا رکھیں، اور وہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ تو بہرحال شجر کاری جو نہ کرنے کا نقصانات آپ دیکھیں، جو فوائد ہیں اسی کے الٹ، اسی کے برعکس دیکھیں، ماحولیاتی آلودگی، ماحول آلودہ ہوتا ہے، درجہ حرارت میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے، آج ہمارے سامنے گرمی کی شدت۔ اسی طرح بارشوں کے نظام پر بڑا منفی اثر پڑتا ہے اس حوالے سے، کیونکہ دیکھیں اللہ نے ایک نظام بنایا کہ ہم درختوں سے آکسیجن لیتے ہیں اور بدلے میں ان کو کاربن ڈائی آکسائڈ دیتے ہیں، اور کاربن ڈائی آکسائڈ یہ درختوں کی خوراک ہے۔ اگر درختوں کے اندر کمی ہوگی، ان گیسز کو ماحول کے اندر بڑھیں گی، تو اس سے بارشوں کے نظام پر اثر پڑے گا، اس سے اور بہت سارے حوالوں سے اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بارشوں کے نظام، یہ ایک منفی اثر ہے شجر کاری کے نہ کرنے کا، کہ بارشوں کے نظام پر منفی اثرات پڑتے ہیں۔ اسی طرح جانوروں اور جو پرندوں کا مسکن ہے اس کی تباہی کا ذریعہ، انسانی صحت پر اس کے منفی اثرات پڑتے ہیں۔ ذات محترم اس کو دینی اور اخلاقی فریضہ سمجھ کر آج ہم کریں، ہر ایک اپنے تئیں جو کچھ کر سکتا ہے کر لیں، ایک صدقے کے طور پر، ایک دینی فریضے کے طور پر، اخلاقی فریضے، خدمت خلق کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو بھی فائدہ اٹھائے گا اس کے فوائد میری دنیا کو بھی اچھا کریں گے اور میری آخرت کو بھی اچھا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔